بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیر شاہین پروگرام سوال و جواب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک سوال بھیجا ہے حیدر جاوید سید صاحب نے شیخو پورہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سیلاب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں یہ اتنی نہیں آ رہی جتنا سیلاب نے نقصان کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ کتنے فیصد ہیں، کس طرح سے ہیں، اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں، جو اس سیلاب کے بعد کی صورتحال پیدا ہونی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے تاکہ ہمارے عوام کو، ہماری انتظامیہ کو اور ہماری پبلک کو اس نقصان کا اندازہ ہو سکے اور اس کے مطابق انتظامات یا مدد یا جو بھی صورتحال ہے وہ اس کو تیار کیا جا سکے۔ تو محترم حیدر جاوید سید صاحب، سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ابھی تک تعین نہیں کیا جا رہا۔ بارشیں مسلسل ہوتی رہیں، نقصان بڑھتا رہا، اور جو ریسکیو کی پوزیشن تھی وہ اتنی بہتر نہیں تھی۔ 26 تاریخ کے بعد جا کے صورتحال کچھ بہتری کی طرف آئی ہے۔ اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کرتا چلوں کہ ہمارے پاکستان میں جو گلیشیئر ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں سے جو پانی آتا ہے جب وہ پگھلتے ہیں تو 7200 گلیشیئر ہیں ہمارے پاکستان میں۔ تو جب وہ پگھلتے ہیں تو ان سے جو پانی نکلتا ہے وہ ہمارے نالوں میں اور ہمارے جو دریاؤں میں اور جو پہاڑوں سے پانی اترتا ہے وہ بہت تیز اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو کلائمیٹ چینج ہے، جو موسم انٹرنیشنل لیول پہ تبدیل ہو رہے ہیں، جو دنیا میں موسم کی تبدیلی کی ایک لہر چلی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو گلیشیئر ہیں وہ بہت زیادہ پگھل رہے ہیں۔ اور یہ ان ایکسپیکٹڈ جو پانی آیا ہے ہمارے نالوں میں، ہمارے دریاؤں میں، اور یہ ہمارے پہاڑوں کے ذریعے جو آیا ہے، یہ بہت سارا پانی گلیشیئر سے آیا ہے، بارشوں سے آیا ہے۔ تو اس صورتحال میں سمجھنا یہ چاہیے ہمیں کہ اس سال جو سیلاب آیا ہے اس سے ہماری جو رکاوٹیں تھیں جہاں سے پانی کو گزرنا ہوتا ہے، اس میں لوگوں نے کئی سالوں سے پانی نہ آنے کی وجہ سے مکان بنائے ہوئے تھے، ایگریکلچر وہاں ڈیولپ ہو گئی تھی، وہاں باندھے گئے تھے، اور جب وہ پانی آیا اس دفعہ تو وہ ساری رکاوٹیں توڑ کے آگے گزر گیا اور ابھی تک گزر رہا ہے۔ تو ہمیں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نیکسٹ پانی آتا ہے، جب اگلے سال یا جب بھی بارشیں ہوتی ہیں اور پانی آئے گا تو اس وقت ہمارے جو رکاوٹیں ہیں، جو اس سال پانی کو سامنا کرنا پڑا ان رکاوٹوں کا، وہ اگلے سال رکاوٹیں نہیں ہوں گی۔ اور جو گلیشیئر ہیں وہ جس رفتار سے پگھل رہے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے، تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا پانی نیکسٹ بارشوں میں یا آئندہ جو گلیشیئر پگھلتے ہیں پانی آئے گا، وہ اس سے موجودہ جو صورتحال ہے پانی کی اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور رکاوٹیں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پانی پھیل سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ دیہاتوں سے نکل کے شہروں کی طرف آ سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال الارمنگ ہے کہ جو پانی کا نیکسٹ بہاؤ ہے وہ ہماری شہروں کو اٹیک کر سکتا ہے۔
دوسرے نمبر پہ جو صورتحال اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو پاکستان میں سلامتی کے ادارے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کرنے والے ادارے ہیں، یا جو پاکستان میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس کو جو سنبھالنے والے ادارے ہیں وہ اتنے ایفیکٹو نہیں ہیں۔ انہوں نے موجودہ صورتحال میں بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں دکھایا۔ جو مقامی سطح پہ جو بیوروکریسی تھی اس نے حسب توفیق کام کیا ہے، جو این جی اوز تھی انہوں نے کام کیا ہے اور وہ کر رہی ہیں، لیکن جو حکومتی سطح پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یا جو طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف سے عوام مایوس ہوئی ہے۔ اور یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، جو حکومت کی توجہ نہیں ہوئی عوام کی طرف اور سیلاب کی طرف اور کرائسس کی طرف، اس سے ایک صورتحال یہ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ عوام میں سیاستدانوں کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ لگتا ہے ہمیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ غصہ اور یہ نفرت مزید بڑھے گی، کیونکہ سیاستدانوں نے ابھی تک اپنی پرانی روش نہیں بدلی، انہوں نے پرانا طریقہ کار نہیں بدلا، انہوں نے اپنے فوٹو سیشن والا طریقہ کار ابھی نہیں بدلا۔ وہ آتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور عوام اب ان کے اس طریقہ کار سے واقف ہو چکی ہے۔ اور مجھے یہ خطرہ ہے، اللہ نہ کرے پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، پاکستان کی قوم کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، تو مجھے لگتا ہے کہ عوام اور سیاستدانوں کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں، اور یہ نفرتیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے تو جو سیاستدان ہیں اگر کوئی ایسی روش چل نکلی کہ عوام کی طرف سے سیاستدانوں کو غیظ و غضب کا نشانہ بنایا جانے لگا، تو جناب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان پاکستان میں نہیں رہیں گے، ان کے بچے دوسرے ملکوں میں ہیں، ان کی جائیدادیں دوسرے ملکوں میں ہیں، اور ان کے اثاثہ جات دوسرے ملکوں میں ہیں۔ یہ یہاں تو حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو پاکستان کا جو سینیریو ہے سیاسی وہ بھی بدلے گا، پاکستان کا نقشہ تو سیلاب بدل ہی رہا ہے، اور یہ روز بروز اور ہر سال مجھے لگتا ہے کہ یہ نقشہ تبدیل ہوگا۔ اور جو الارمنگ صورتحال ہے پاکستان میں وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اب غذائی قلت کی طرف جا رہا ہے، جو غذا کی کمی ہے اس کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ایگریکلچر بارشوں کی وجہ سے بہت نقصان میں چلی گئی ہے۔ ہماری 2 لاکھ ایکڑ جو ہمارے ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں کپاس کی صورتحال ہے، وہ 2 لاکھ ایکڑ کپاس ہماری تباہ ہو گئی ہے، ہمارے جو سبزیاں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، ہماری دالیں تباہ ہو گئی ہیں، اور اس طرح کی جو غذائی اجناس ہیں، پھل تباہ ہو گئے ہیں ہمارے، اور اس طرح سے جو بھی ہماری غذائی پیداوار تھی وہ متاثر ہوئی ہے بارش سے، اور اس سے صورتحال جو پیدا ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ غذائی قلت کی صورتحال ہمارے سر پہ آن کھڑی ہے، اور ہماری حکومتی جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اس بات کا بالکل ہی اندازہ نہیں ہے، نہ ہی انہیں کوئی فکر ہے۔ جو انوائرمنٹ چینج کی وجہ سے گرمیوں میں شدید گرمی آئی اور ہیٹ ویو آئی، اس کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ یہ ہوئے کہ ہمارے جو اس موسم میں اس وقت میں جو پھل تھا وہ کسی بھی چیز کا تھا، کسی بھی فصل کا تھا، وہ متاثر ہو گیا، وہ پکنے سے پہلے ڈیمیج ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا، چھوٹا رہ گیا، گر گیا، پھول گر گئے، اور ہماری جتنی ایکسپورٹ ہونے والی پھل تھے وہ ڈیمیج ہوئے اور ہماری ایکسپورٹ متاثر ہوئی، اور اب جو فصلیں زمین پہ کھڑی تھی وہ ساری تباہ ہو گئی۔ تو ہم غذائی قلت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے انتقام لینے کی پڑی ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنی مرضی کی حکومتیں بنانے اور توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے کسانوں کا اور ہمارے پاکستان کے عوام کا اور ہمارے پاکستان کا سٹرکچر جو تباہ ہو رہا ہے اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کا ولی وارث ہے۔ اللہ نگہبان۔